ینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ دیکھیے آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو کہ تو سورہ تحریم میں بھی آئے گی، جو کہ سمجھیے 28ویں پارے کی آخری، یہاں پھر آئی ہے، لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا۔ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی، جہاد، جد و جہد، کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا، یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا۔ یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے، دون القتال۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد، سلطنت روما کے خلاف گئے تھے، اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے اب جہاد اکبر سامنے ہے۔ تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ لگے۔ واپس آ کر آپ نے مسجد ضرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ عام مسلمان جو ہے مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، اور اس نے خامخواہ جو ہے کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے ہیں، کفر کر چکے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے، قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ حضور کے ساتھ 2 آپ کے صحابہ تھے۔ وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھانٹے باندھ دیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں۔ بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو 2 آپ کے جانثار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا۔ پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں۔ یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک رازدان، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اللہ اور ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بفراغت دیتا رہا، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ،
اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، کچھ پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب یہ وہ 3 آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں. ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں. مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق. عاقبہم، عقوبت، سزا. دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی، کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ. پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو. ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے. نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. اب عصبیت ہے، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے. دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا. آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں. خواہ وہ انسامہ وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے. وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم، جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول. قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف. اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے. دی موسٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ آف اے اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن. اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام، کیا اللہ اتنی بڑی بات. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اتنی بڑی بات. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس. اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی. خلاص، کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں؟ فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. تو کیا کرو گے بیٹے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی وقت گزارو. اللہ اللہ خیر. منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود. یہ ہے ہمارا روگ اصل. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے. یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں. بما اخلفوا اللہ ما وعدوه، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا. وبما كانوا يكذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر طعن کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے. تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا. صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہے.
لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقرے چست کرنے شروع. جی ہاں، ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فيسخرون منهم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں. سخر اللہ منهم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے. ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے. یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیا یہ ہے استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ نے معافی فرمائے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں، تو بھی ذرا عقل کے نافل لوگ کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے. لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، نبی سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں. یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے. فإن رجعك الله، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوك للخروج، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. ولا تصلی علی احد منهم مات، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابدا، کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں.